تو ایک دفعہ کچھ کولیگز نے مجھے کہا کہ بھئی ہم ایسے ہی چلتے ہیں نا کسی کلب میں. کبھی انسان اس لیے گناہ سے رک جاتا ہے کہ اس کو اپنی عزت کے جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ میری عزت نہیں رہے گی. کبھی اس کو اس ڈر سے ہوتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل نہ آ جائے، مصیبت نہ آ جائے کہ وہ پکڑا نہ جائے. وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ ان میں سے کسی چیز کا بھی ڈر نہیں تھا. جب انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ نہیں، مجھے جس اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، میں اس کی عبادت کرنے آیا ہوں، میں اس کی بندگی کرنے آیا ہوں، تو میں اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا. اب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ مکہ جیسی جگہ جو اتنی جو ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں، لیکن جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا تو وہ پھر مکہ میں رہ کے بھی اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا، وہاں رہ کے بھی وہ گناہ کرے گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع دیا. تو جب میں امریکہ گیا کچھ سال پہلے، ہماری ایک آفیشیل ٹریننگ تھی. تو اس ٹریننگ کے سلسلے میں جب میں امریکہ گیا تو وہاں پہ ہماری ٹریننگ تھی لاس ویگاس میں. اب لاس ویگاس جو ہے، لاس ویگاس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سن سٹی کہا جاتا ہے، یا سن سٹی. وہ گاڑی ہی کیا ہے؟ گناہوں کا ہے. تو وہاں پہ کچھ ہمارے جو کولیگ ہمارے ساتھ تھے، تو ظاہر ہے جب لوگ وہاں پہ پہنچتے تو لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے ہم آئے ہیں ادھر، تو ادھر آ کے بہت سے لوگ وہاں پہ جاتے ہی اسی کام کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن ہمارا تو چونکہ آفیشیل ٹرپ تھا وہاں پہ، اور وہ ٹریننگ وہاں پہ رکھی تھی، تو جو فری ٹائم تھا تو اس فری ٹائم میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نکل جاتے تھے اپنے ناٹ دا مقصد آف لائف، لیکن ان کو جو وہاں پہ جو ہے نا عیاشی کی آپشنس تھی وہ نکل گئے. تو ایک دفعہ کچھ کولیگز نے مجھے کہا کہ بھئی ہم ایسے ہی چلتے ہیں نا کسی کلب میں. تو میں نے کہا یار تم لوگوں نے جو کرنا جاؤ، میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے، اور میں تمہیں بھی کہوں گا یہ غلط بات ہے، تو میں تو ایٹ لیسٹ نہیں جانے والا. بڑی انہوں نے مذاق میں کوشش کی مجھے کہ کسی نہ مان جائے. پھر ایک نے کہا کہ کنڈیشن رکھ دی کہ بھئی 4-5 تھے تو 4-5 میں سے 5واں میں تھا. تو انہوں نے 4 مان کے انہوں نے کہا جی لیکن ایک شرط ہے، جب تیمور جائے گا تو پھر ہم جائیں گے. تو بہرحال میں نے تو خیر اوبویسلی میں نے کہا کہ یار میں نہیں جا سکتا، تم لوگوں نے جو کرنا ہے تمہارا اپنا معاملہ ہے، بہرحال یہ غلط چیز ہے لیکن میں تمہیں فورس نہیں کر سکتا، تمہاری اپنی لائف ہے، جو کرنا ہے کرو. تو میں ویسے سوچ رہا تھا کہ اگر انسان، میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں بڑا کوئی نیک پارسا انسان ہوں، لیکن بہرحال میں وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے مجھے روکا. وہاں پہ انسان کو کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے کچھ آپ کی ریزسٹیو پاور ہوتی ہے نا، اندر سے کوئی چیز تو ایسی ہوتی ہے جو آپ کو روک رہی ہوتی ہے. آپ کبھی کبھی اپنے فیملی کے ڈر سے گناہ سے رکے ہوتے ہیں کہ میری فیملی والے جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے یا انہیں پتہ لگے گا تو کیا ہوگا. کبھی انسان اس لیے گناہ سے رک جاتا ہے کہ اس کو اپنی عزت کے جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ میری عزت نہیں رہے گی. کبھی اس کو اس ڈر سے ہوتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل نہ آ جائے، مصیبت نہ آ جائے کہ وہ پکڑا نہ جائے. تو کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو آپ کو روک رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ ان میں سے کسی چیز کا بھی ڈر نہیں تھا. لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو گناہ سے کیوں روکتا ہے؟ جب انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ نہیں، مجھے جس اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، میں اس کی عبادت کرنے آیا ہوں، میں اس کی بندگی کرنے آیا ہوں، تو میں اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا. چاہے کسی کو نہ بھی پتہ لگے لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں مرنے کے بعد اس کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور جس دن میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ مجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ یہ جو زندگی تھی وہ اس میں کیا کیا تھا. تو ہم سب نے جواب دینا ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہماری لائف سٹائلز کا اور ہمارے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کا ہمارے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے، یا آنے والے دنوں میں ہمیں اس کے کوئی کانسیکوینسز فیس نہیں کرنے. ہمارے ہر عمل کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ فیس کرنا ہے. نیک اعمال کریں گے تو نیک اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، تو جنت میں جا کے مزے اڑائیں گے. گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو گناہوں کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، تو جہنم میں عذاب دیکھنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ بس آپ بالکل آزاد زندگی گزاریں
اور آپ سے کوئی سوال ہی نہ کیا جائے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا؟ تو سوال تو ہوگا، اللہ پوچھے گا. تو اگر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کلیئر ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ہم اللہ کی بندگی اس طرح سے کریں گے. جب نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھیں گے، جب جو ہے وہ گناہ سے بچنے کی بات کا پتہ ہوگا ہم گناہ سے بچیں گے. لیکن اگر یہ مقصد کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ یا کوئی بھی شخص، اور آپ کو آج بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ آپ مکہ میں رہتے ہوئے بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے. ایسے لوگ ہیں جو رہتے تو مکہ میں ہیں لیکن انہیں کیا ہے کہ نماز کی توفیق نہیں ملی. اب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ مکہ جیسی جگہ جو اتنی جو ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں، لیکن جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا تو وہ پھر مکہ میں رہ کے بھی اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا، وہاں رہ کے بھی وہ گناہ کرے گا. اور جسے اللہ توفیق دیتا ہے تو پھر وہ لاس ویگاس میں رہتے ہوئے بھی اپنی نماز نہیں چھوڑے گا. اور وہاں پہ بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے لاس ویگاس کے اندر، اور اتفاق ایسا تھا کہ جب ہم لوگ گئے تھے تو وہاں پہ یہاں پر عید کے دن تھے، تو پھر ہم نے عید کی نماز بھی وہاں پہ مسجد میں پڑھی. اور آبویسلی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لاس ویگاس جیسی جگہ کے اوپر بھی سبحان اللہ کچھ مسلمانوں نے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے کہ وہاں پہ مسجد بنائی کہ وہاں پہ بھی اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے دین کے لیے لوگ آئیں نماز پڑھیں تاکہ اللہ کی بھی ایک عبادت کی جگہ وہاں پہ موجود ہو. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اگر ہم انٹرنلی اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں گے، آپ اس مائنڈ سیٹ سے جو لائف گزاریں گے تو آپ کا آبجیکٹیو چینج نہیں ہوگا، آپ کے ارد گرد کی بے شک چیزیں چینج ہوتی رہیں. سو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم کہیں بھی ہوں ہمارا آبجیکٹیو آف لائف ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے اس سے ڈیویٹ نہیں ہونا. یہ وہ ایک چیز ہے جس سے میں دور نہیں ہوں گا. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ کی بندگی اگر ہمیں کلیئر ہو. دوسری چیز ہمیں جو بار بار اپنے آپ کو جو ہے وہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ میرے پاس ایک ہی زندگی ہے. اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے میرے پاس ایک ہی آپشن ہے، ایک ہی زندگی ہے، اور ایک ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ موقع دیا ہے. مجھے کوئی دوسرا موقع نہیں ملنے والا. اگر یہ وقت اللہ نے جو دیا ہے، جو صحت اللہ نے مجھے دی ہے، اگر اس کو میں نے اللہ کی عبادت کے لیے نہیں لگایا تو جب یہ وقت میرے ہاتھ سے چلا جائے گا تو اس وقت میرے پاس حسرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا.